ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا کہ اس کے منہ پر گوشت نہیں ہوگا. بے نمازی کے منہ سے گوشت جھڑا ہوا ہوگا. بغیر گوشت کا اس کا منہ ہوگا. 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے ایک وقت کی نماز کو, صرف 10 منٹ کا ٹائم. 10 منٹ نہیں نکال سکتے. 5 نمازوں کے لیے 50 منٹ. جس نے پوری زندگی دی اس رب کے لیے 50 منٹ نہیں نکال سکتے. میں تو اپنی قوم کے جوانوں سے کہتا ہوں, میرے بھائی نہیں پڑھتے کم سے کم فرض ہی پڑھ لو. نہ پڑھنے سے بہتر ہے فرض ہی پڑھ لو. 5 منٹ کا ٹائم نکال لو. نہ پڑھنے سے تو اچھا ہی تھا. یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ معاذ اللہ سنت نہ پڑھو, استغفر اللہ, کبھی نہیں کہہ سکتے. ہمارا مسلک وہی ہے جو ہمارے بزرگوں نے بیان, تو 1450 سال پہلے سے بیان ہوتا ہوا رہا. کوئی نئی بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن آپ سے کہتے ہیں نہ پڑھنے سے پڑھ لو. کم سے کم فرض تو مت چھوڑو. فرمایا کہ جب بے نمازی آئے گا تو چہرہ بغیر گوشت کے ہوگا, صرف ہڈیاں ہوگی. اس حال میں آگا کہ اللہ اس سے ناراض ہوگا اور جہنم اس سے کہہ رہا ہوگا تجھ پر میرا حق ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے کہے گا کہ جہنم کہے گا تجھ پر میرا حق ہے, اور جنت کہے گی مجھ سے دور ہو جا, تیرا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. اور آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اکبر. آقا فرماتے کہ اس حالت میں آئے گا کہ اس پہ اللہ کی لعنت برس رہی ہوگی, اور چاروں طرف سے فرشتے اس پہ کوڑے برسا رہے ہیں. بلکہ ایک مقام پر اللہ کے حبیب غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہو سکے صحابہ سے کہا ہو سکے تو اپنے پاس کسی بے نمازی کو مت بٹھانا. کورونا سے ڈر کر کے مریضوں سے بھاگنے والوں ذرا اس پر بھی توجہ. کورونا لگے گا تو صرف جان جائے گی, یہ لعنت کی پھٹکار پڑے گی تو ایمان بھی رک سکتا. کچھ تو لوگ ہوش کریں, مرنے کے لیے آئے دنیا میں, جینے کے لیے نہیں آئے. اللہ کے رسول غیب کا نبی رحمت للعالمین رحمتیں تمام فرما رہے ہیں اپنے صحابہ سے, بے نمازی کو اپنے پاس مت بٹھانا. آقا فرماتے ہیں بے نمازی کو اپنے پاس مت بٹھانا. کیوں؟ اس لیے کہ اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے. جب اللہ کی لعنت اس پہ برسے گی تو کہیں تم اس کا شکار نہ ہو جاؤ. یہ ہے بے نمازی کی نحوست. لیکن ہم نہیں نکالتے ٹائم, اور لوگ کہتے ہیں کہ لوگ ہمیں مارنا چاہتے ہیں. لوگ ہمیں کیوں نہ لوگ ماریں جس سے چھوٹے چھوٹے کیڑے بھی نفرت کریں. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کا فرمان ہے جو نماز چھوڑ دے جان بوجھ کر, میں اس پہ لعنت کرتا ہوں. اس پہ اور اس کے پڑوسی پہ بھی لعنت کرتا ہوں. اگر اس کا پڑوسی اس کے فعل سے راضی ہے, میں اس کے پڑوسی پہ بھی لعنت کرتا ہوں. اور فرمایا اگر مجھے اپنی رحمت کا خیال نہ ہوتا تو میں قیامت تک اس کی نسلوں پہ لعنت کرتا, بے نمازی کی نسل پر. لیکن رحمت مانے ہیں, رحمت غضب پر سبقت لے گئی ہے, مگر بے نمازی پر تو لعنت ہے. نوجوان صرف اتنا عہد کر لیں کہ ہم مسجدوں کو بھر دیں, اذان کے وقت ہم مسجدوں کی طرف چل پڑیں, ہم اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ مسلمان جب تک خدا کی بارگاہ میں جھکتے رہے ان کا نصیبہ اونچا رہا, کامیاب رہے, کامران رہے, تجارت کی منڈی میں لوگوں سے آگے رہے, ایجوکیشن کی فیلڈ میں لوگوں سے آگے رہے, اور اللہ کو جیسے جوان پسند ہے ویسے جوانی کی عبادت بھی پسند ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی جوان اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں گواہ رہنا, یہ سب کو چھوڑ کر میری بارگاہ میں آیا ہے, اب میں اس کو کسی اور کے پاس جھکنے نہیں دوں گا. تو بات چل رہی تھی اور بہت دور نکل گئی بات کہ جب اس بیوہ عورت کے بچے نے اپنی ماں سے کہا, ماں اگر تمہارا کوئی جوان بیٹا نہیں ہے تو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہیں سے چل رہا تھا,
عنوان یہی چل رہا ہے. آگے وہی واپس سب کے ذہن میں بات آ گئی. آپ کے ذہن میں آ گئی نا بات ہم کہاں سے چلے تھے؟ بلال حبشی کے اعلان پر وہ جو بیوہ رو رہی تھی اسی سے بات شروع ہوئی تھی اور پھر دل کا درد پھٹ پڑا اور بات کہاں سے کہاں چلی اور ایسا ہی ہو گیا کہ ناکامی یہ قسمت کی تھوڑی سی کہانی تھی. تم نے تو اسے بے دم افسانہ بنا ڈالا. اسی پہ بات آگے نکلی اور اب ہمیں پھر واپس اپنے عنوان کی طرف کہ جب بیوہ خاتون رو رہی ہے سسکیاں لے رہی تو ننھا سا بچہ کہتا ہے ماں تم روتی رہو میں سوتا رہوں. یہ نہیں ہو سکتا, تمہیں بتانا پڑے گا تمہارا درد کیا ہے. اس سے پتا چلا ماں کسی اور سبب سے رو رہی ہے, کسی اور سبب سے. 5 سال کا بیٹا ماں کے آنسو نہیں دیکھ سکتا اور اسلام سے دور ہونے کا نتیجہ یہ کہ آج جوان بیٹے اپنے ماں باپ کو رلا رہے. سارا مسئلہ اسلام سے دور ہونا ہی ہے. آؤ اللہ کی طرف رجوع کرو, اسلام کی طرف پلٹو. بہت خوبصورت ہے اسلام, بہت حسن والا ہے. اگر جان دے کر بھی اسلام ملتا ہے تو سستا ہے. ہمیں تو مفت میں ملا ہے, مفت میں ملا ہے, بہت سستے میں مل گیا ہمیں اسلام. بہت بڑی چیز ہے. اور جس کو اسلام ملا اسے سب ملا, جسے دین ملا اسے سب ملا. لیکن ہم اسلام سے دور ہو گئے. لوگ اسلام سے قریب ہونا چاہ رہے ہیں, ہم اسلام سے دور ہو گئے. لوگ اسلام پڑھ رہے ہیں, انگریز پڑھ رہے ہیں اسلام, یہودی پڑھ رہے ہیں اسلام, نصارہ پڑھ رہے ہیں اسلام, مشرکین پڑھ رہے ہیں اسلام. اگر کوئی اسلام نہیں پڑھ رہا ہے تو مسلمان نہیں پڑھ رہا ہے. پیدائشی مسلمان پڑھی کچھ نہیں ہے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس نے انٹرنیٹ کے ساتھ غیر مشروط طور پر اپنے آپ کو فروخت کر دیا, بیچ دیا, غلام بن گئے انٹرنیٹ. مخالف نہیں انٹرنیٹ استعمال کرو لیکن جتنی ضرورت. میرے عزیز کھانے کے بغیر آدمی زندہ نہیں رہ سکتا. اسلام اس کھانے کے متعلق بھی کہتا ہے کلو واشربو ولا تسرف, کھاؤ پیو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے مگر زیادہ مت کھاؤ, حد سے مت بڑھو, جتنی ضرورت اتنا ہی کھاؤ. جب کھانے میں ضرورت کا لحاظ ہے تو انٹرنیٹ میں ضرورت کا لحاظ ہے. اتنا گھس گئے, پاگل ہو رہے اس کے پیچھے, اندھے ہو رہے, آنکھوں کی روشنی کھپا رہے, اس کے سوا کچھ سجائی نہیں دیتا. نہ نماز, نہ روزہ, نہ عبادت, نہ ماں باپ, کچھ نہیں. ننھا سا بچہ ماں سے کہتے ہیں ماں تجھے پریشان نہیں ہونا, میں ہوں, چل مجھے لے چل. اور مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں پہ قربان کر. ماں نے بچے کو دیکھا, تربیت پر یقین تھا نا ان لوگوں کو, اور تربیت کی ویسے تھی. دیکھو جیسے تربیت کرو گے ویسے نتائج سامنے. اگر بڑھاپے میں اولاد لات مار کے باہر نکال رہی ہے, اولاد قصوروار ہے لیکن پہلے قصوروار ماں باپ. ہم نے تو فلمیں دکھا کے تربیت کی, ہم نے تو سیریل دکھا کے تربیت کی, ہم نے مصطفیٰ جان رحمت کی تعلیم کے سائے میں اولاد کی تربیت کیوں نہیں؟ اگر ماں باپ اولاد کی صحیح تربیت کرے مسلمانوں میں جلسوں کی ضرورت ختم ہو جائے, اصلاح معاشرہ کے اجتماعات کی ضرورت ختم ہو جائے. لیکن جو خود دین نہیں جانتے انہوں نے کب کون سی تربیت کرنا ہے؟ اولاد اللہ کی امانت ہے, صحیح تربیت ہونی چاہیے. تو اس خاتون کے ننھے سے بچے کا جواب تھا, تربیت کا اثر تھا. کہتے ہیں نا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند. اسماعیل علیہ السلام تو کسی مدرسے میں نہیں گئے, کسی مکتب میں نہیں گئے, پھر یہ آداب فرزندی سکھایا کس نے؟ تو یہ ماں باپ کی تربیت کا اثر. علی اکبر اگر میدان کربلا میں جانے کی بات کر رہے ہیں, ماں باپ کی تربیت کا اثر. ارے علی اصغر اگر 6 مہینے کی ہو کر کربلا میں جانے کے لیے اشاروں میں رو رو کر شہادت کا مطالبہ کر رہے ہیں تو یہ 6 مہینے میں کون کیا پڑھاتا ہے؟ تو یہ گود کا اثر تھا, امام حسین کی گود کا اثر تھا.
لہلا کی گود کا سر تھا، علی مرتضیٰ کے خون کا سر تھا، سیدہ فاطمہ کے تقوی و طہارت کا سر تھا۔ تو ننھے سے بچے نے ماں سے کہا مجھے لے چلو۔ ماں نے فجر کا انتظار کیا، چادر اوڑی اور مسجد نبوی شریف کی طرف چل پڑی، اپنے بچے کو انگلی پکڑا کر۔ اس دور میں ہمارے یہاں کے برقعوں کی طرح کوئی برقعے کا رواج نہیں تھا۔ آج تو بڑے خوبصورت برقعے آ گئے ہیں، ڈیزائن والے برقعے کہ جو نہ دیکھنے والا بھی ہو وہ ڈیزائن کے بہانے نظر اٹھائے۔ یہ برقع نہیں بلکہ فتنہ ہے، فتنہ۔ آج سے 900 سال پہلے امام غزالی نے فتویٰ دیا تھا ڈیزائن والے برقعے پہننا ناجائز ہے۔ برقعے کا مطلب کیا؟ برقعے بھدے ہونے چاہیے، کوئی ڈیزائن اس پر نہیں، برقعے بھدے ہونے چاہیے۔ ام المومنین فرماتی ہے حضرت عائشہ صدیقہ امی جان کہتی ہے حضور کے دور میں لوگ ایسے برقعے پہنتی تھی کہ ایسے لگتے تھے جیسے ان کے سروں پہ کوے بیٹھے ہوئے، بالکل بھدے برقعے، اندر پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ جانے والی جسم موٹا رکھتی ہے یا پتلا رکھتی ہے، بوڑھی ہے کہ جوان ہے، اس طرح کے ان کے برقعے۔ اور فرماتی ہے کہ عورتیں ایسے چلتی تھی رسول اللہ کے دور میں کہ ان کے کپڑے دیوار سے لگتے تھے، اتنے دب کے چلتی تھی، دیوار سے لگتے تھے۔ اور آج تو عورتیں بے پردہ رستوں کے بیچ سے، مولانا آئے، عالم آئے، پیر آئے، خطیب آئے، ادیب آئے، جج آئے، ڈاکٹر آئے، انہیں کیا پڑھی ہے؟ مرد رک جانا چاہیے، وہ نہیں رکیں گے، یہ حال ہے آج۔ پھر جہنم ان کا استقبال نہ کرے گی تو کس نے کرنا ہے؟ ایک دن ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کو کسی نے دیکھا کہ مطاف کے کنارے سے طواف کر رہی ہے، مطاف کے بالکل کنارے سے دیوار سے لگ کے یعنی کعبے سے دور طواف کر رہی ہے۔ اور کسی نے کہا ام المومنین آپ سے بڑھ کر فقی کون ہوگا اس وقت عورتوں میں کہ آپ کو حضور کی حدیث نہیں پہنچی کہ کعبے کے قریب سے طواف کرنا افضل ہے؟ آپ تک حضور کی حدیث نہیں پہنچی کہ کعبے کے قریب سے طواف کرنا افضل ہے، آپ دور سے کر رہی ہیں۔ فرمایا جاؤ ہم تک حدیث پہنچی اور ہمیں پتہ ہے کیونکہ ہم نے حضور کے ساتھ حج کیا۔ کتنے خوش نصیب ہے وہ 1,24,000 نفوس جنہوں نے میرے نبی کے ساتھ کعبہ کے ساتھ انہوں نے کعبے کا طواف کیا۔ کیا وہ نصیبے والے تھے جنہوں نے کعبے کے ساتھ طواف کعبہ کیا؟ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، غور سے سنت رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ کہا جا ہم نے حضور کے ساتھ حج کیا ہے اور تو کہتا ہے کہ حضور کا فرمان ہے کہ کعبے کے قریب سے طواف کرنا افضل ہے۔ سن لے میں عورت ہوں، مجھے کعبے کے قریب سے طواف کرنے سے افضل یہ لگتا ہے کہ میں اپنی آبرو کو بچا کر کے طواف کروں، میں اپنی عزت کے تحفظ کے ساتھ۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم۔ اور اس خاتون نے چادر ڈالی بدن پر، چل پڑی مسجد نبوی شریف کی طرف۔ دیکھا کہ صحن میں اللہ کے رسول علیہ السلام صحابہ کو قطار میں لگا رہے ہیں، مجاہدین کی صفیں درست ہو رہی ہے، اب جانا ہے احد کے لیے۔ وہ خاتون نے مردوں کی تعداد اور حضور کی مصروفیت دیکھی تو بچے کو لے کے دروازے پہ کھڑی ہو گئی۔ بندہ پرور، غریب پرور رسول کی نظر اس عورت کے برقعے والی اس برقع پوش خاتون پہ پڑی۔ سرکار نے کہا بلال جاؤ دیکھو وہ عورت کیوں کھڑی ہے، یہاں عورتوں کا کام تو نہیں، عورت وہاں کیوں کھڑی ہے، جاؤ پوچھو۔ بلال حبشی گئے کہ کہیں مائی یہاں کیوں کھڑی ہے تو؟ کہنے لگی بلال اتنی جلدی بھول گئے، آپ ہی تو کہہ رہے تھے نا کہ حضور نے بلایا ہے جان کی نظریں لے کر۔ تو کہا مائی مردوں کو بلایا، عورتوں پہ جہاد فرض نہیں ہے، جاؤ گھر۔ کہا ایک کام کریں آپ حضور کو بلا دیں، میں حضور سے بات کرنا چاہتا ہوں، اس وقت گفتگو میں نے آقا سے کرنا ہے۔ سرکار تشریف لائے، کہا کہ کیا بات ہے خاتون؟ اس نے جواب دیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میں نے سنا ہے کہ بلال کہہ رہے تھے کہ حضور کا فرمان ہے کہ جان کی نظریں لے کر چلو۔ آقا آپ جانتے ہیں کہ میرے شوہر میدان بدر میں شہید ہو گئے،
بدر کے میدان میں وہ شہید ہو گئے. یہی ایک بچہ ہے, کوئی جوان بیٹا نہیں آقا. میں نے سوچا کہ دینے والا آج طلب کر رہا ہے تو میں کچھ نہ کچھ دوں, میرے پاس جوان بیٹا ہوتا تو. ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور